ایوری ون ویلکم ٹو دا چینل مسٹک ٹیرو. میرا نام آمنہ ہے اور یہ لیو سن مون اور رائزنگ لوگوں کے لیے نومبر کے منتھ کے لیے ریڈنگ ہے. چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں اور نوٹیفیکیشن بٹن پریس کرنا مت بھولیں تاکہ آپ لائیو ریڈنگز جو ہیں اس میں بھی شامل ہو سکیں. ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور میں نے کارڈز پہلے ہی شفل کر کے ڈرا کیا ہوا ہے تاکہ ٹائم تھوڑا سا سیو کر لیں. اچھا، اگر آپ نے پچھلے مہینے لیو کی ریڈنگ دیکھی ہے اور وہ آپ سے ریزونیٹ کرتی ہے تو جو اکتوبر کی ریڈنگ ہے وہ اگر آپ سے ریزونیٹ کرتی ہے تو یہ اسی ریڈنگ کی کنٹینیوٹی نظر آ رہی ہے. لیوز میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ریسنٹلی بہت بڑا ایک سیٹ بیک دیکھا ہے اور یہ سیٹ بیک جو ہے یہ ڈیفینیٹلی ریلیشن شپس میں ہے اور ایک بٹریل ہے جو کہ بالکل بہت ہی برے انداز میں کوئی چیز جو ہے اینڈ ہوئی ہے. ایک بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ بعض دفعہ تکلیف دہ ایونٹس جو ہیں وہ ہماری زندگی میں ہوتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ نیچر یا ڈیوائن ہمیں کوئی نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں، بلکہ وہ ایک طرح کا آپ کو لیسن ہوتا ہے جو آپ کو سیکھنا ہوتا ہے تاکہ آپ دوبارہ وہ غلطی جو ہے وہ رپیٹ نہ کریں. ابھی بھی یہاں پہ بھی اسی طرح کی صورتحال ہے کہ جو ایک سیٹ بیک آیا ہے ریلیشن شپ میں، جو ایک بیٹریل آپ نے دیکھا ہے، اس کے بعد ابھی تک آپ اسی پینفل سچویشن کے اندر ہیں. جب نومبر سٹارٹ ہو رہا ہے تو ابھی تک آپ وہی دکھی دل کے ساتھ جو ہیں وہ کھڑے ہیں، اکیلے ہیں، آپ کسی سے مل نہیں رہے ہیں، آپ بات چیت نہیں کر رہے ہیں. آپ کا دھیان جو ہے وہ نئی بگننگ کرنے کی بجائے، کچھ نیا سٹارٹ کرنے کی بجائے پاسٹ کی طرف ہے، ٹھیک ہے. اور آپ کچھ بھی نیا سٹارٹ لینے کی بجائے یا کسی اور پرسن کی طرف جانے کی بجائے آپ اسی پرسن کو جس نے آپ کے ساتھ دھوکہ دیا ہے اسی کو آپ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی کی طرف آپ انکلائنڈ ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے سوشل میڈیاز کے اوپر چیک کر رہے ہوں اور یہ ایک بہت غلط حرکت ہے، ان کے لیے نہیں یا ان کے پرسپیکٹیو سے نہیں، آپ کے لیے، آپ کی سوشل، آپ کی مینٹل اور ایموشنل سٹیبلٹی کے لیے یہ بہت ہی غلط ہے. ریڈنگ کا سٹارٹ ہی اسی پوائنٹ سے ہو رہا ہے کہ آپ اکیلے ہیں، تنہا ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنے اندر بند ہو گئے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ آپ میں سے لوگوں سے بات نہ کر رہے ہوں، لوگوں کو اوائڈ کر رہے ہوں، اور کچھ لوگ لٹرلی اندر کمرے میں بند ہو گئے ہوں. یہ اچھی بات نہیں ہے کیونکہ آپ بجائے اس کے کہ آپ اس ساری سچویشن سے کوئی سیکھیں کوئی بات اور کچھ ایکسیپٹ کر کے آگے کو بڑھیں، آپ کا دھیان جو ہے وہ پاسٹ میں ہونے والے ایونٹس کی طرف لگا ہوا ہے. یہ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی چیز اینڈ ہوتی ہے، جب بھی کوئی ریلیشن شپ اینڈ ہوتا ہے تو وہ ایک دم سے نہیں اینڈ ہو جاتا، ٹھیک ہے. ایک اس کا بگننگ پوائنٹ ہوتا ہے، پھر وہ اینڈ ہوتا ہے اور پھر اس اینڈ ہونے کے بعد بھی کچھ مہینے جو ہے وہ ایک پروسیس چلتا ہے اور پھر آپ گریجولی اس میں سے باہر آ جاتے ہیں. میں ہرگز آپ سے یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ بالکل ایک دم سب کچھ سوئچ آف کر دیں، لیکن آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح اکیلے تنہا بیٹھنے سے کچھ بھی بدلنے والا نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جس شخص نے آپ کو دھوکہ دیا ہے آپ دوبارہ ہی اس کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ دوبارہ ایک دھوکہ ایکسیپٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا آپ دوبارہ اپنے آپ کو اسی تکلیف میں سے، اسی پین میں سے گزارنا چاہ رہے ہیں جس میں سے آپ پہلے سے گزر رہے ہیں؟ یہ کوئی چھوٹا ریلیشن شپ یا یہ کہہ لیں کہ بہت کچھ مختصر سا ریلیشن شپ نہیں تھا، ٹھیک ہے. یہ ایک ایسا ریلیشن شپ تھا جو ایک پیریڈ آف ٹائم کے اوپر تھا اور ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے کافی سالوں پرانا ریلیشن ہو اور بالآخر یہ بٹریل کے اوپر، دھوکے کے اوپر، جھوٹ اور فریب کے اوپر اینڈ ہوا ہے. آپ، مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ نومبر کے اینڈ تک آپ اس پین والی سچویشن میں سے باہر آ سکیں گے. میں یہ نہیں آپ کو، میں دوبارہ کہوں گی، میں یہ نہیں آپ کو کہہ رہی کہ آپ بالکل ایک دم سے سب کچھ بند کر دیں اور آپ سوچنا بند کر دیں اور آپ فیل کریں. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. ہم ہر ایموشنز جو ہماری طرف آتا ہے ہم اس کو پروسیس کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ سوچیں، ٹھیک ہے، واک کریں، اپنے آپ سے باتیں کریں. وہ سب چیزیں جو آپ کسی سے نہیں کہہ پا رہے وہ آپ اپنے آپ سے کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ بات ریئلائز کرنے کے لیے آپ تیار ہو جائیں کہ یہ ایک ایسا ریلیشن شپ تھا، چاہے وہ کتنا ہی ڈیپن قسم کا تھا، لیکن وہ اینڈ ہو چکا ہوا. اب جو نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ ایک نیا سٹارٹ جو ہے وہ بہرحال آپ کے لیے منتظر ہے. لیکن
یہ سٹارٹ جو ہے یہ اس مہینے میں نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس مہینے میں آپ ایک اس اداسی میں سے باہر آنے کی کوشش کریں. مجھے یہ لگتا ہے کہ نومبر کا اینڈ یا دسمبر اس بارے میں سگنیفیکنٹ ہو سکتا ہے کہ آپ اس سیڈنس سے، اس پین سے، اس تکلیف سے، اس خاموشی سے باہر آ سکیں گے. اور جب آپ اپنے آپ کو اس پرابلم میں سے یا اس تکلیف میں سے باہر نکال لیں گے تو پھر ہی چانس ہوگا کہ آپ دوبارہ سے کسی خوشی کی طرف، کسی ایسے شخص کی طرف بڑھ سکیں جو کہ آپ کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہ رہا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کو شاید احساس ہی نہ ہو کہ کوئی آپ کا منتظر ہے. یہ بھی کچھ لوگوں کے لیے یہ بھی یقیناً پاسبل ہوگا کہ کوئی آلریڈی منتظر ہے کہ آپ اس پریویس اداسی میں سے اور سیڈنس میں سے باہر آئیں تو وہ آپ کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے اس کو انیشیٹ کر سکیں. جو میرے پاس اوریکل ڈیک سے کارڈز ہیں وہ بھی مجھے یہی میسیج دے رہے ہیں، لیکن پہلے میں یہاں پہ آپ کو دکھانا چاہوں گی کہ پروسیس جو ہے اینڈنگ کا پروسیس وہ کمپلیٹ ہو رہا ہے. اب آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اپنے آپ کو دوبارہ بلڈ اپ کریں، کیونکہ یہی میسیج جو ہے یہ میرے پاس اینجلز کے کارڈ میں بھی موجود ہے. سو اپنے آپ کو دوبارہ بلڈ اپ کریں، وہ سارے کام جو آپ نے کرنا چھوڑ دیے تھے، وہ ساری چیزیں جو آپ کا انٹرسٹ تھا، ٹھیک ہے، اگر آپ کو پروفیشنل کچھ کر رہے تھے تو اس کو دوبارہ سے سیکھیں، دوبارہ سے سٹارٹ کریں. یقیناً آپ کے لیے وہ ایک بہت پلس اور بینیفیشل ہوگا اور آپ گریجولی آہستہ آہستہ اپنی ڈائریکشن میں، اپنی زندگی میں سکسیزفلی آگے بڑھنا شروع ہو جائیں گے. لیکن یہ سب کب ہوگا؟ جب آپ اس سیڈنس میں سے باہر آئیں گے جو آپ نے اپنے اوپر لگائی ہوئی ہے، بالکل ایک چھاپی ہوئی ہے، یا آپ جس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. جو میرے پاس کارڈ ہے آپ کے لیے پہلا، جو کہ منالوجی سے ہے، یہ کہتا ہے nothing will come of this situation. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ جو آپ پاسٹ میں دیکھی جا رہے ہیں، یا یہ جو آپ دوبارہ پلٹ کے اس بٹریل کے اوپر غور کر رہے ہیں، یا آپ کسی سے بات نہیں کر رہے ہیں، یا آپ اندر چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یا آپ اسی پرسن کو دوبارہ بار جو ہے وہ نیٹ کے اوپر، انٹرنیٹ کے اوپر ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس سچویشن سے کچھ بھی نہیں نکلے گا. ٹھیک ہے، یہ آپ کا بالکل ایک اپنے آپ کو، اپنی انرجیز کو، اپنے ٹائم کو آپ ویسٹ کر رہے ہیں. اس میں سے باہر آئیں. دوسرا کارڈ جو ہے، جو کہ بیتھنے کا کارڈ ہے، یہ ایک اینجل ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا میسیج ہے when you take excellent care of yourself everybody benefits. Give yourself a relaxing treat today such as a massage, sea salt bath or pedicure. سو اگین وہی بات ہے کہ جو آپ نے اپنے لیے کرنا بند کر دیا تھا، جو آپ نے اپنی کیئر کرنی بند کر دی تھی، اپنے بارے میں سوچنا بند کر دیا تھا، اور آپ کی پوری اٹینشن دوسرے پرسن کے اوپر تھی، اور اس کنیکشن یا اس ریلیشن شپ کے اوپر تھی جو کہ ختم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ اس سارے سچویشن میں سے اپنے آپ کو باہر نکالیں. اپنا خیال رکھیں. ٹھیک ہے، اگر آپ راتوں کو جاگتے رہتے ہیں تو آپ کو ریسٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ اپنے آپ کو تھکاوٹ آپ کو محسوس ہو رہی ہے تو کسی اچھی جگہ سے پہ جائیں، اپنے اوپر سپینڈ کریں، کسی مساج کے لیے، پیڈیکیور کے لیے، مینیکیور کے لیے. یہ سب وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ یہ کیوں کرنا ضروری ہیں بیسیکلی. یہ سب وہ چیزیں جو آپ کو احساس دلاتی ہیں کہ آپ کے اندر بھی کوئی خوبی ہے، یا آپ کو یہ بتاتی ہیں کہ آپ بھی ایک اسپیشل پرسن ہیں. کسی کے لیے، اس پرسن کے لیے اگر اسپیشل نہیں تھے کوئی بات نہیں، کسی اور کے لیے، کسی کے لیے بھی نہیں ہے تو آپ اپنی خود کی ذات کے لیے سب سے موسٹ ایکسپینسو پرسن ہے. اور یہی وہ ریالٹی ہے جو کہ ہمیں سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ہم ہمیشہ دوسروں کی اپریسیشن اور دوسروں کی ایکنالجمنٹ کے اوپر زندہ ہوتے ہیں. کہ جب کوئی ہمیں بتاتا ہے بھئی تم بہت خوبصورت ہو، چاہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے، تم بہت خوبصورت ہو، تم بہت ہینڈسم ہو، تو تبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہاں کچھ ہے. ادروائز آپ کو یہ چیز، اس ساری سچویشن کے اندر آپ کو یہ چیز ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ مرر کے سامنے خود کھڑے ہوں تو مرر آپ کو یہ بتائے کہ آپ ایک خوش شکل، خوبصورت، ہینڈسم انسان ہیں، چاہے آپ میل ہیں چاہے آپ فیمیل ہیں. جب تک یہ نہیں ہوگا
تب تک آپ کو اپنی سیلف ورتھ نہیں پتہ چلے گی. اور اگر آپ اپنی سیلف ورتھ کا احساس کیے بغیر کسی دوسرے ریلیشن شپ میں چلے جائیں گے تو یقین رکھیں کہ آپ ایک دفعہ پھر اپنے آپ کو دکھ اور تکلیف اور دھوکہ آپ کو ملے گا. کیونکہ جو آپ کی خود کے نزدیک اپنی ورتھ ہے دوسرے لوگ بھی وہی سینس کرتے ہیں اور وہ بھی ہمیں ویسے ہی ٹریٹ کرتے ہیں. سو یہ تھی لیو سن مون اور رائزنگ لوگوں کے لیے نومبر کی ریڈ. آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی. تھمز اپ دیجیے گا. میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ کے ساتھ پھر ملوں گی. ٹل دین ٹیک کیئر. بائے.